صحت مند بندہ اگر پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور اپنے کوئی وظائف پڑھتا ہے، تو جس وقت وہ بیمار ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتا، تو خدا بغیر کیے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی دلیل فقہاء کرام یہ دیتے ہیں کہ حج عرفات کے اندر پڑھا جاتا ہے اور ہر روز ہر مہینے حج نہیں کیا جاتا، صرف ذوالحج کی 9 تاریخ کو احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں پہنچے تو وہ حاجی کہلاتا ہے۔ اگر احرام نہیں بندھا ہوا 9 ذوالحج کو اگر وہ وہاں بیٹھ بھی گیا ہے تو حاجی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ جو شرائط عرفات کے اندر بیٹھنے کی ان میں سے ایک شرط احرام بھی ہے۔ اگر احرام نہیں باندھا تو 9 ذوالحج کو وہاں بیٹھ بھی جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن حج سال میں ایک دن ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ حج کا ثواب دینا چاہے تو والدین کا چہرہ خوشی سے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ بندہ مومن اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایمان موجود ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، وہ جب ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھتا ہے، خدا اس قابل ہے، اتنا قادر ہے کہ حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب ویسے تو سال میں ایک بار حج ہوتا ہے، لیکن بندہ مومن والدین کو روز 100 مرتبہ دیکھتا ہے، 100 حج کا ثواب پا لیتا ہے۔ اور خدا اس چیز پر بھی قادر ہے کہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے کامل ولی اللہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی نظر کمزور ہے اور وہ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، وہ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ انہیں جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اب حضرت میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی ان پڑھ، جاہل، گنوار قسم کے لوگ نہیں ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ تو آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ قبرستان کے پاس گزرتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں کا انہیں سلام کہتے ہیں۔ اب ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ سلام کہاں دینا ہے، کس مقام پر سلام دینا ہے، کہاں سلام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ ہو رہا ہے، ہم دعا سلام کر رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے تو ہم اپنی باتوں میں مصروف ہیں، یہ نہیں کہ دور کہیں مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، ہم باتوں میں مصروف ہیں، حالانکہ خاموشی سے اذان سننے سے اللہ تبارک و تعالی جو مؤذن کو ثواب عطا فرماتا ہے، سننے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حکم یہ ہے تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو سلام نہیں دینا، ننگا ہو تو سلام نہیں دینا،
تاش کھیل رہا ہو، شطرنج کھیل رہا ہو تو سلام دینے کی اجازت نہیں ہے، خطبہ ہو رہا ہو تو سلام کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان مواقع پر سلام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ حضرت میسرہ قبرستان کے اندر جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو۔ اور یہ بات جھٹکے سے کہنے والی نہیں ہے، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہم قبرستان کے اندر جنہیں دفن کر کے آتے ہیں ان کا تعلق دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے، ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن حضرت میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان کے اندر جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اے قبر والو۔ یہ بھی نہیں کہتے السلام علیکم، اس سے شبہ پڑ سکتا ہے کہ پتہ نہیں انہیں کوئی غیر کی مخلوق نظر آتی ہو جسے سلام کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوں تو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ یا اہل القبور اس بات کی مبین دلیل ہے، ثابت کرتا ہے کہ قبر والوں کو سلام کہنا جائز ہے، انہیں سلام کہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، نہیں، اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے، اس سے انہیں سکون ملتا ہے، اس سے ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس سے ان کے نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ جا کے کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ پھر ساتھ تخصیص کر دیتے ہیں، خاص کر دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم پر سلام ہو۔ تو جس وقت قبرستان جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین کہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سلام دینے والے کو پہچانتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام سے ان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو آپ نے سلام دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قبر کے اندر مردوں میں سے ایک مردے کے روح کو واپس لوٹا دیا۔ اس قبرستان کے اندر جتنے مردے دفن تھے ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو واپس لوٹا دیا۔ جب روح کو واپس لوٹا دیا تو پھر وہ کہتا ہے، حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، آپ بھی ولی کامل تھے اور حضرت میسرہ بھی ولی کامل تھے، فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں کہ اس روح نے کہا کہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ مہینے میں 4 حج کرتے ہیں، مہینے میں 4 حج کرتے ہیں۔ اب میرے دوستوں کو الفاظ سے ہٹ کے، لکھی ہوئی عبارت سے ہٹ کے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سوچ عطا فرمائی ہے، ذہن عطا فرمایا ہے کہ حج تو سال میں 1 دن ہوتا ہے، اور قبر کا جو مردہ ہے جس کے روح کے جسم کے اندر روح اللہ نے لوٹائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا والو تم بڑے خوش نصیب ہو۔ کیوں خوش نصیب ہو؟ کہ مہینے میں 4 حج کرتے ہو۔ حضرت میسرہ حیران ہو گئے، تعجب کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حج تو سال میں 1 بار ہوتا ہے اور 1 دن ہوتا ہے، تو ہم مہینے میں 4 حج کس طرح کرتے ہیں؟ تو پوچھا کہ حج تو صرف
ایک بار ہوتا ہے سال میں، تو اس روح نے کہا کہ جب تم جمعہ پڑھتے ہو تو تمہیں حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ مہینے کے اندر 4 جمعے پڑھنے والوں اللہ تمہیں 4 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے، ثواب مل جانا اور چیز ہے، حج کرنا اور چیز ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ہے، استطاعت ہو تو حج فرض ہے، استطاعت نہ ہو تو حج فرض نہیں ہے۔ لیکن جب استطاعت ہو، کہے کہ میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں بس میرا حج ہو گیا ہے، نہیں، یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کرم فرما دیتا ہے کہ جب جمعہ پڑھتا ہے تو خدا اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ اور کوئی ایسی نیکی کر سکتے ہیں، ہم سلام بھی نہیں دے سکتے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب ہم اس منزل سے آگے نکل آئے ہیں، ہم اس منزل سے آگے نکل آئے ہیں، ہم عالم دنیا سے عالم برزخ میں آگے ہیں، قبر میں آگے ہیں، اس لیے نہ ہم پر سلام ہے اور نہ سلام کا جواب دینا ہم پر واجب اور فرض ہے، ہم جواب بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ اب ہم نیکی کر نہیں سکتے، نیکی جو آتی ہے وہ مل جاتی ہے لیکن کر نہیں سکتے۔ تو جس وقت اس مردے کے روح کے جسم کے اندر روح لوٹائی گئی تو اس نے کہا کہ تم خوش نصیب لوگ ہو کہ مہینے میں 4 حج کرتے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعے کی نماز ادا کرنے سے حج کا ثواب بھی عطا فرما دیتے، اور پھر جمعے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے جس سے ہم عاری ہیں، ہم دور ہیں، ہم جن چیزوں سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ جمعے والے دن فرشتے نوری مخلوق دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر سوچے تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، اگر اور کوئی گناہ نہیں تو اس وقت غیبت تو ہمارا اور نہ بچونا ہے، اس وقت غیبت سے ہم نہیں بچ سکتے کہ جہاں بیٹھیں گے غیبت ضرور ہوگی۔ تو امام اوزاعی فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ خدا ہمیں بخشنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اس جسم کے اندر جب روح لوٹائی گئی تو اس مردے نے کہا کہ جو کسی کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہے دنیا میں سب سے بڑا نفع کمانے والا وہ ہے، جو اپنی اور کسی کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے والا ہے وہ بہت نفع کمانے والا ہے۔ تو میرے دوستو، انسان اپنے بخت پہ ناز کرے کہ جب جمعے کو آتا ہے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر فرشتے دفتر اٹھائے ہوئے، رجسٹر اٹھائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، نوری مخلوق انسان کا دفتر کھول کے کھڑا ہوتا ہے، دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ کون پہلے آیا ہے، کون دوسرے نمبر پہ آیا ہے، کون تیسرے نمبر پہ آیا ہے۔ اور پھر فقہا فرماتے ہیں کہ جب جمعے والے دن غسل کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دھل جاتے ہیں، خوشبو لگاتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، پہن کے ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک ایک قدم پر 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جس وقت وہ چل کے آتا ہے وہ نیکیاں، غسل کی فضیلت الگ ہے، چل کے آنے کی فضیلت الگ ہے،
سب سے پہلے آتا ہے، اس نیت سے آتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جس وقت جمعے کی نیت کر کے چلتا ہے تو وہ ثواب الگ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، جمعے والے دن باقی سارے کام چھوڑ کے صرف اس نیت پہ آیا کریں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، آج اللہ نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے اور جمعہ ہم پڑھیں گے، وہ ثواب حج کا بھی عطا فرما دے گا۔ کون کہتا ہے؟ امام اوزاعی کہتے ہیں، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اس مخلوق کو، یعنی ایک آدمی مر چکا ہے، نہ تو اسے دکھاوے کی ضرورت ہے، نہ اسے شو بازی کی ضرورت ہے، نہ اسے کوئی فکر، نہ کوئی غم ہے۔ کس لیے؟ اس نے سچ بتا دیا ہے کہ ایمان والو، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اسے ویسے ضائع نہ کرو۔ اور خاص کر کے جمعے والے دن جو تمہیں اللہ فضیلت دیتا ہے، جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو تو وقت پر آ جایا کرو، غسل کر کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، اور پھر آ کے بیٹھ جایا کرو۔ جو بیٹھنے کا خاموش بیٹھے گا اسے بھی ثواب عطا فرمایا جائے گا، اسے بھی جمعے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر جس وقت وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، جس وقت امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو پھر وہ دفتر بند کر کے وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ اور جس وقت وہ خطبہ سنتے ہیں تو پھر وہ ثواب والا کام ختم ہو جاتا ہے، صرف جمعے والا کام رہ جاتا ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کریم نہ ہوتا تو پھر اسے جمعہ بھی نصیب نہ ہوتا، چونکہ خدا کریم ہے اس لیے جمعے کی نماز کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، پھر بھی اسے جمعے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں بیکار نہیں ہے۔ خاص کر کے جمعے والے دن اپنے آپ کو جلدی تیار کر کے آ جایا کرو، تاکہ جو فرشتے دفتر لکھتے ہیں اس کے اندر بھی نام لکھا جائے، اور پھر جمعہ صحیح طریقے سے ادا کر کے جمعے کا ثواب بھی حاصل کرو اور حج کا ثواب بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر